جزاکم اللہ خیر آپ سب کا کلاس میں آنے کا۔ اور آج کی جو ہمارا سیشن ہے انشاءاللہ وہ ایک کنکلوڈنگ سیشن ہے، جو ہماری پچھلی ڈسکشن چل رہی تھی اس حوالے سے کچھ چیزیں رہ گئی تھیں، تو میں سوچا کہ وہ میں آپ کے ساتھ کور کر لوں انشاءاللہ۔ تو جو اس میں امپورٹنٹ چیز جو ہے ڈسکس کرنے والی وہ یہ ہے کہ اب تک ہم نے جو پورا تھیسس اسٹیبلش کیا ہے اس مقدمہ کے اندر، جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ عنہ کا مقدمہ رسالہ ہے، اس کے اندر بنیادی تھیسس یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن مجید کی تفسیر کریں، قرآن مجید کی تفسیر، تبیین یا تشریح کریں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کی، اپنے صحابہ تک پہنچائی، صحابہ نے آگے اپنے اسٹوڈنٹس، تابعین، اور اس کے بعد اتباع التابعین، اور اس کے بعد کرتے کرتے وہ ہم تک پہنچی، اور مفسرین نے اس تفسیر کو محفوظ کیا۔ وہ مختلف صورتوں میں محفوظ ہے، وہ تفسیروں میں محفوظ ہے، وہ حدیثی کتابوں میں محفوظ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا اور اس کو اچھے انداز سے اس کو ایگزیکیوٹ کیا۔ اور پھر ہمارا یہ دوسرا سوال جو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے ایڈریس کیا کہ جب سورس ایک ہے اور جب فاؤنٹین ہیڈ ایک ہے اور وہیں سے سارے لے رہے ہیں اپنی تفسیر اور انڈرسٹینڈنگ اور انٹرپریٹیشن، جو ہم نے کہا تھا بہت نیسیسری ہے، کیونکہ اسی کی بنیاد پر سیکٹیرین گروپس فارم ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پر اختلافات ہوتے ہیں، اسی کی بنیاد پر جو ہے وہ اسکولز آف تھاٹ ڈیولپ ہوتے ہیں۔ اور ہم نے بات کی تھی کہ اس انٹرپریٹیشن کی آبجیکٹو سٹینڈرڈ کی، جس کی بنیاد پر ہم فیصلہ کر سکیں کہ کس کی انٹرپریٹیشن ٹھیک ہے کس کی غلط ہے، اس کے لیے یہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم ایک انٹرپریٹیشن کو، ایک تفسیر کو، ایک تشریح کو، ایک تبیین کو سٹینڈرڈائز کر دیں۔ اور وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ اسلاف کی ہے، سلف صالحین کی ہے، اور سلف صالحین سے مراد کون ہے؟ فرسٹ 3 جنریشنز کے جو صحابہ تابعین اور اتباع التابعین، اس حوالے سے ہم نے بات کی تھی۔ تو ہم نے یہ ساری بات کرنے کے ساتھ یہ پھر کنکلوڈ کیا تھا کہ چونکہ اس کی بنیاد ایک ہے، سورس ایک ہے، تو پھر انہی اسلاف میں جو لوگ ڈائریکٹلی انٹرپریٹیشن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لے رہے ہیں، جو ہمارا کلیم ہے، تو پھر ان میں اختلاف کیوں ہے؟ What is the difference of opinion? Why there is a difference of opinion among the scholars؟ ٹھیک ہے، تو ہم نے یہ بات کی تھی کہ بیسکلی جو اختلاف ہے وہ 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک اختلاف تنوع ہے اور ایک اختلاف تضاد ہے۔ اور اختلاف تنوع کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ نوع کا مطلب ہوتا ہے ایک ٹائپ، تو ایک اختلاف ہوتا ہے جس میں ایک مفسر ایک ٹائپ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے، دوسرا مفسر کسی اور ٹائپ کے بارے میں بات کر رہا ہوتا ہے۔ الٹیمیٹلی ان کا آبجیکٹو اور ان کا مین پوائنٹ یا مین جسے کہتے ہیں سبجیکٹ میٹر یا پھر انڈیویجول یا اینٹی یا آبجیکٹ جس کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ ایک ہوتی ہے۔ ہاں، مختلف کیریکٹرسٹکس کچھ بیان کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایک کیریکٹرسٹک بتا رہا ہوتا ہے، کوئی دوسری کیریکٹرسٹک بتا رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کر کے ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے کچھ چیزوں کو واضح کیا، کچھ چیزوں کی وضاحت کر دی۔ تو اس کی مختلف صورتیں تھیں جو ہم نے پڑھی۔ اگین اگر تو آپ کو وہ چیزیں یاد ہیں، سمجھ آگے تو بہت اچھی بات ہے، نہ بھی ہو تو ہمیں یہ پتا ہونا چاہیے کہ وہ اختلاف تنوع کا ہے، مینلی اختلاف تضاد نہیں ہے۔ اختلاف تضاد کیا ہے؟ اختلاف تضاد کی ہم نے بات کی، ایسا ڈفرینس آف اوپینین جو بیسکلی کانٹرڈکشن پر مبنی ہو، جو اختلاف ایسا ہو جس کے درمیان جو میوچلی ایکسکلوسیو ہو، یعنی اگر ہم ایک پر بلیو کریں گے تو ہم دوسرے کو نہیں مان سکتے، اور اگر دوسرے کو مانیں گے تو پہلے کو نہیں مان سکتے، تو ہمیں ان دونوں انٹرپریٹیشنز میں سے صرف ایک انٹرپریٹیشن کو قبول کرنا پڑے گا۔ تو اس کو کہتے ہیں اختلاف تضاد۔ تو اختلاف تنوع ہم نے کہا تھا کہ سلف کے ہاں موجود ہے، اور پہلی بات ہے بھی بہت کم، اور اگر ہے بھی تو وہ اختلاف تنوع ہے، اختلاف تضاد نہیں ہے، یعنی ڈفرنس آف ویریشن، ڈفرنس آف آپ سمجھ لیں ٹائپس ہے، لیکن ڈفرنس آف کانٹرڈکشن نہیں ہے، اختلاف تضاد نہیں ہے۔ ہم نے یہ چیز جو ہے نا فائنلائز کی تھی۔ اچھا، اس کی ہم نے مختلف صورتوں کو پڑھا، ٹھیک ہے نا۔ اچھا، اب یہ جو تفسیر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس سے ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہم نے تفسیر لی ہے، اس کو کہتے ہیں تفسیر بالمأثور۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ تفسیر بالمأثور، یعنی وہ تفسیر جو کہ نریشن کی بیس کے اوپر ہوتی ہے۔ نریشن کا مطلب یہ ہے، اثر کہتے ہیں نریشن۔ آپ انشاءاللہ اصول حدیث سے پڑھیں گے تو آپ کو وہاں پہ پتہ چلے گا اثر جو ہے حدیث کے بارے میں یا آپ سمجھ لیں نقل کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایسی چیز جو نقل کرتا ہے، ایسی چیز جو ٹرانسمیشن کے تھرو ہم تک پہنچ رہی ہے، جو چین آف نریشن کے تھرو ہم تک پہنچ رہی ہے۔ چین آف نریشن کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو بتائی، صحابی نے آگے اپنے اسٹوڈنٹ کو بتائی، اور تابعی کو بتائی، تابعی نے آگے اتباع التابعین میں سے کسی کو بتائی، اور اس کے بعد کرتے کرتے اس طرح کر کے ہم تک یہ پہنچی۔ تو یہ جو چین ہے، یہ ایک پورا سلسلہ ہے، اس کو کہتے ہیں کہ یہ چیز مأثور ہے۔ اثر کہتے ہیں کسی کے پیچھے، یعنی اثر کہتے ہیں نشان کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یعنی مثال کے طور پہ مأثور کا مطلب ہے کہ یہ مطلب ایسی چیز ہے جس کا پیچھا کیا گیا ہے، یعنی جو ایک سلسلے وار سلسلے کے تھرو یا ایک ٹرانسمیشن کے تھرو ہم تک پہنچی ہے، تو اس کو کہتے ہیں مأثور۔
تو تفسیر بالمأثور کا مطلب یہ ہے کہ ایسی تفسیر جو کہ بیسیکلی ٹرانسمیشن کے اوپر بیس کی جا رہی ہے، اس کے اندر ہماری عقل شامل نہیں ہے بلکہ اس کو نقل کیا جا رہا ہے. تو obviously اگر آپ دیکھیں کہ تفسیر بالمأثور میں تو ہماری ایکسپیکٹیشن کیا ہوگی کہ جب بھی ہم تفسیر بالمأثور کھولیں گے تو اس کے اندر ہمیں کیا نظر آئے گا کہ اللہ کے رسول نے کیا کہا، یہ صحابی نے کیا کہا، یہ تابعین نے کیا کہا. ہمیں نریشنز نظر آنی چاہیے، ہمیں روایات نظر آنی چاہیے، ٹھیک ہے نا. ہمیں انڈرسٹینڈنگ جو مفسر ہے وہ یہ نہ کہہ رہا ہو کہ یہ میری انڈرسٹینڈنگ یہ ہے، میں یہ سمجھتا ہوں، اس کا مفہوم یہ ہے، یہ نہیں ہے. وہ بھی تفسیر بالمأثور نہیں ہوگی بلکہ وہ تفسیر بالرائے ہوگی. رائے کہتے ہیں ونز اوپینین، عربی زبان کا لفظ ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو ایک چیز ہے جو نقل کردہ ہے، جو ٹرانسمیٹڈ ہے، جو ہمیں صحابہ کے تھرو پہنچ رہی ہے، تابعین کے تھرو پہنچ رہی ہے، جس میں ہم اپنی نقل، اپنی عقل کو شامل نہیں کر رہے، اپنا استدلال خود نہیں کر رہے، اپنا اجتہاد خود نہیں کر رہے، بلکہ کیا کر رہے ہیں، صرف وہ چیزیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی، یا انہوں نے جو اجتہادات کیے اللہ کے رسول کے، یا صحابہ کے اجتہادات، یا تابعین کی وہ جو انڈرسٹینڈنگ ہے جس کو ہم اسٹینڈرڈائز کرتے ہیں، وہ ہم تک پہنچی، تو اس کو ہم کیا کہیں گے، تفسیر بالمأثور. ٹھیک ہے نا. تو یہ تفسیر بالمأثور کی قسم ہے مثال کے، یعنی یہ اس کی جنرل انڈرسٹینڈنگ ہے. تو تفسیر بالمأثور ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس کچھ کتابیں ایسی ملتی ہیں، جیسے مثال کے طور پہ تفسیر طبری ہے، ٹھیک ہے نا. تفسیر طبری جو ہے یہ ابن جریر طبری ایک بہت بڑے امام گزرے ہیں، ان کی تفسیر ہے. تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سب سے کلاسیکل تفسیروں میں سب سے زیادہ معتمد تفسیر تفسیر بالمأثور کے اندر یہ شامل کی جاتی ہے. تو تفسیر بالمأثور کی جو تفسیریں ہیں وہ ساری وہ تفاسیر ہیں جس کے اندر اس بات کا اہتمام کیا گیا ہے کہ جو انٹرپریٹیشنز ہمیں صحابہ یا ہمیں روایات کے شروع میں جو کلاسیکل اسکالرز ہیں، جو ہمارے ہاں متقدمین ہیں، متقدمین سے مراد وہی لوگ ہیں جو کلاسیکل اسکالرز ہیں، جو پہلے گزر چکے ہیں، یعنی اسلاف ہیں، ان کی ہم انڈرسٹینڈنگ کو محفوظ کریں اور ان کو بیان کریں. تو اگر آپ تفسیر طبری جب فار ایگزامپل کھولیں گے تو آپ تفسیر طبری کے اندر کیا دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے اچھا امام طبری کیا کرتے ہیں کہ ایک آیت کو ذکر کیا، اس آیت کے نیچے وہ بتاتے ہیں اچھا ابن عباس نے یہ کہا، امام مجاہد نے کہا، امام عطا نے یہ کہا، امام سعید بن مسیب نے کہا، یعنی تابعین، اتباع التابعین، اس طرح کر کے ان کی آراء، اللہ کے رسول کی حدیث بیان کر رہے ہیں. وہ ساری چیزیں ایسے بیان کر رہے ہیں اور وہ لسٹ بیان کر رہے ہیں، روایات پہ روایات آ رہی ہیں، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا، فلاں نے یہ کہا. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ میں آپ کو نا اس کی ایک ٹریلر بھی دکھا دیتا ہوں. ٹریلر سے مراد یہ کہ میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بتاتا ہوں، جیسے آپ کو مثال کے طور پہ ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے آگے مثال کے طور پہ، یہ آن لائن اس کا ایک ورژن ہے. تو مثال کے طور پہ اب ہم یہ کھولتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ آیت ہے، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ میں نے رینڈم کوئی آیت کھولی ہے، سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 169 ہے، ٹھیک ہے نا. اب آپ یہ دیکھیں، آپ کو ڈسپلے ہو رہا ہے جی، نظر آ رہا ہے ساروں کو؟ جی سر. جی سر. یس سر. جی سر. جی سر. اب دیکھیں آپ اس میں کیا ہو رہا ہے، اب یہ دیکھیں القول فی تأویل قول اللہ تعالی. تأویل جو ہے تفسیر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے. ہم آگے انشاءاللہ اصول تفسیر کی جب کتاب پڑھیں گے دوسری آگے سے سیکشن میں، اگلے بقیہ لیکچرز میں 7 لیکچرز میں، تو انشاءاللہ اس کے اندر یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوں گی، تعویل، تفسیر، اس کا لٹرل میننگ کیا. ابھی تو ہم نے کانسیپچوئل چیزیں ڈسکس کی ہیں نا، کانسیپٹس پر بات کی ہے. تو اب آپ دیکھیں کہ القول فی تأویل قولہ تعالی، کہ اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ کا جو قول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بات ہے، اس کی تعویل، اس کی کیا، اس کی تفسیر کیا ہے، تبیین کیا ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون. تو قال ابو جعفر یہ کہتے ہیں، یعنی تعالیٰ یعنی اس کا یہ مطلب یہ ہے. اس کے بعد آگے یہ مطلب بیان کرنے کے بعد وہ کہتے ہیں وقیلا، اور اس کا مطلب یہ بھی بیان کیا گیا. اور اس کے بعد یہ دیکھیں یہاں سے اب روایات شروع ہو رہے ہیں. حدثني موسى بن هارون قال حدثنا عمر قال حدثنا اسباط عن سدي انما يأمركم بالسوء والفحشاء اما السوء فالمعصيه واما الفحشاء فالزنا. ٹھیک ہے نا. اما قوله، اس طرح کر کے آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی. تو آپ کو میں مثال کے طور پہ اور بھی آیات دکھاتا ہوں، ٹھیک ہے نا. تو آپ کو بلکہ میں نا اس کو دکھاتا ہوں. تو اس طرح کر کے آپ کو یہ نا بہت سی روایات نظر آئیں گی. فار ایگزامپل اگر ہم شروع سے چلتے ہیں، آپ کو تھوڑا سا میں بتاتا ہوں، سورہ فاتحہ کو ہی دیکھ لیتے ہیں، چلیں وہاں پہ زیادہ بہتر آپ کو نظر آ جائے گا. یہ دیکھیں، یہ روایات ہے. حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا عثمان بن سعید. ٹھیک ہے نا. یہ بھی یہ روایات ہیں آپ کو. اچھا اس کا زیادہ اہتمام نا، اچھا یہ صحیح، یہ جو ہے کیا نام ہے، امام جریر طبری جو ہے رحمہ اللہ، انہوں نے جو یہ کام کیا ہوا ہے اس کے اوپر، یہ اپنی کتابوں کے اوپر، یہ دیکھیں قال ابن عباس، عبداللہ بن عباس نے اس کا مطلب یہ بیان کیا. ٹھیک ہے نا. عن ابن عباس، عبداللہ بن عباس کی روایت ہے، ان کا یہ قول ہے. ضحاک جو ہے انہوں نے، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، انہوں نے یہ روایت کی عبداللہ بن عباس سے. عبداللہ بن عباس کا ایک اور قول بھی اس حوالے سے یہ ہے. آپ دیکھیں اقوال نظر آئیں گے آپ کو یہ ساری چیزیں نا. اسی طریقے سے امام ابن جریر طبری جو ہیں، یہ تفسیر بالمأثور آپ سمجھ لیں یہ ایک سب سے بنیادی کتاب. اچھا اس لیے پرانی تفاسیر بھی موجود ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ معتمد علیہ جو آپ کہتے ہیں، جس پہ سب سے زیادہ اعتماد کیا جا سکتا ہے، وہ ابن جریر طبری رحمہ اللہ کی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یعنی ابو جعفر ان کا نام ہے، ابو جعفر رحمہ اللہ. امام ابو جعفر رحمہ اللہ نے اس کا مطلب بیان کیا، اور مطلب بیان کرنے کے بعد انہوں نے کچھ روایات بیان کی. ٹھیک ہے نا، کہ اس کا مطلب یہ ہو جائے نا، وہ مطلب جو بیان کر رہے ہیں وہ انہی روایات کی بنیاد پر بیان کر رہے ہیں.
تو اچھا جو ابن جریر طبری رحمہ اللہ، جو ابو جعفر ابن جریر الطبری ہیں، یہ ان کی تفسیر ہے، تفسیر طبری، جامع البیان اس کا نام ہے. یہ جو تفسیر ہے، اس کا جو تفسیر ابن کثیر ہے، جو مشہور تفسیر آپ نے دیکھی ہوگی، وہ بیسکلی آپ سمجھ لیں اسی کا ہی ایک ریوائزڈ ورژن ہے. ٹھیک ہے نا، ریوائزڈ ورژن ہے. یعنی جس طریقے سے امام ابن جریر طبری ہے، تو اس طریقے سے ابن کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کام کیا. اور ظاہر ہے چونکہ روایات ایک ہی ہیں، روایات میں زیادہ فرق نہیں ہے، تو اسی لیے ابن جریر طبری اور تفسیر ابن کثیر میں زیادہ فرق نہیں ہے. ہاں، تفسیر ابن کثیر کی اپنی کچھ خصوصیات ہیں، لیکن آپ سمجھ لیں آلموسٹ دونوں سیم ہی ہوتی ہیں، زیادہ فرق نہیں ہوتا دونوں کے اندر. تفسیر بالماثور جتنی بھی ہیں، جب آپ ان تفاسیر کو دیکھیں گے تو آپ کو کامنالٹیز نظر آئیں گی. آبویسلی کیوں؟ کیونکہ جیسے انہوں نے ابن عباس کے یہ قول بیان کیا ہوا اس آیت کے مفہوم میں، بالکل اسی طریقے سے عبداللہ بن ابن کثیر رحمہ اللہ نے بھی یہ بیان کیا ہوگا. ظاہر ہے اس آیت کے یہ جو تفسیر کا یہ جو قول ہے ابن عباس رحمہ اللہ کا الحمدللہ کے حوالے سے، وہ وہاں پہ بھی نقل کرتا ہوگا. تو اکثر اوقات اگر آپ ایک یا دو کو دیکھ لیں تو آپ کو کافی چیزیں مل جاتی ہیں، زیادہ فرق نہیں آتا. ٹھیک ہے نا، آپ کو زیادہ چیزوں کا پتہ نہیں چلتا، فرق نہیں پتہ محسوس ہوتا. مثال کے طور پر میں آپ کو اپنا تفسیر ابن کثیر کھول کے دکھاتا ہوں، تو اس سے بھی آپ کو تھوڑی سی چیزیں پتہ چلتی ہیں. تو اس میں ذرا آپ کو نا ٹھیک ہے. اب یہ تفسیر میں باقاعدہ کھول لیتا ہوں، یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر لیتا ہوں. یہ ایک ویب سائٹ ہے، مکتبہ الوقفیہ. یہ بڑی اچھی ویب سائٹ ہے، یہ ایک آن لائن سورس ہے، یہ ایک آن لائن لائبریری ہے جہاں سے آپ اپنا PDF کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں عربی کی. بہت زیادہ کتابیں انہوں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں، آپ کو آلموسٹ ہر کتاب یہاں سے مل جاتی ہے. اب یہ ان کی مجلدات ہیں، یہ اس کی کتنی جلدیں ہیں، یہ اس کے اندر یعنی یہ اس کی 8 جلدوں والی ہے. اچھا جی چلیں ٹھیک ہے، یہ ہم پہلی جلد کھولتے ہیں. اخلاق آپ کو نظر آ رہا ہے نا، ڈسپلے ہو رہا ہے نا یہ چیز؟ جی سر. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور بھی آپ کو چیز میں دکھاؤں گا ابھی انشاءاللہ، بڑی اچھی آپ لوگوں نا فائدے کے لیے ہوگی انشاءاللہ. یہ آپ کو خاص طور پہ آپ اسٹوڈنٹس آف نالج ہیں تو آپ کو یہ چیزیں انشاءاللہ ساتھ ساتھ پتہ ہونی چاہیے. تو یہ اب جو تفسیر ابن کثیر رحمہ اللہ، جو امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے اور امام نے جدید، اچھا ابن کثیر رحمہ اللہ جیسے میں نے آپ کو بتایا، یہ نا بیسیکلی امام نے تیمیہ کے شاگرد ہے. یعنی جو رسالہ ہے نا امام نے تیمیہ رحمہ اللہ کا، اس کے یہ رسالہ بیسیکلی ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، امام نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے شاگرد ابن کثیر نے یہ تفسیر یعنی اکٹھی کی ہے، کمپائل کی ہے، اور ڈیفینیٹلی اپنے استاد سے انہوں نے پورا کانسیپٹ لیا ہے. تو اسی لیے آپ کو تفسیر ابن کثیر اگر آپ کہیں نا، اس رسالے کا عملی مظاہرہ ہمیں چاہیے یا مظہر چاہیے یا اس کی پریکٹیکل مینیفیسٹیشن چاہیے کہ جی امام نے تیمیہ رحمہ اللہ جو تفسیر کے اصول یا پھر جو کانسیپٹ بیان کرتے ہیں اس پہ جو کون سی کمپائل کی گئی تفسیر وہ تفسیر ابن کثیر ہے. تفسیر ابن جریر طبری بھی وہی ہے بیسیکلی. تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے بہت سی چیزیں جو مقدمہ امام نے جریر طبری کا ہے اس سے چیزیں نقل کی ہیں، اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ تفسیر ابن کثیر بھی امام نے کثیر رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے مقدمہ کے اندر پری فیس کے اندر جو ہے نا امام نے تیمیہ رحمہ اللہ کے اس رسالے سے کافی چیزیں ڈسکس کی ہیں. کانسیپٹ وہی ہے آلموسٹ، یعنی آپ کو سملیرٹیز نظر آئیں گی کیونکہ ظاہر ہے وہ استاذ تھے ان کے، تو انہوں نے کافی چیزیں آپ دیکھیں کہ نقل کی ہیں. اب آپ کے سامنے یہ کتاب کھل گئی ہے. اچھا اس کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم، اسے ہم تفسیر ابن کثیر کہتے ہیں لیکن اصل میں اس کا نام ہے تفسیر القرآن العظیم. تو اس کا جامع البیان ہے، جو ہے کیا نام ہے اس کا ٹھیک ہے. اب یہ مقدمہ ہے، یہ مقدمہ بڑا انپورٹنٹ ہے، یہ پڑھنے والا آپ لوگ ضرور اس کو انشاءاللہ. آپ کو بلکہ میں اسائنمنٹ آپ کی نہیں، اچھا آپ کی اس میں اسائنمنٹ نہیں ہوتی، 1 کریڈٹ آور کا جو کورس ہوتا ہے اس میں اسائنمنٹ نہیں ہوتی، میں آپ کو اسائنمنٹ دیتا کہ آپ اس کو پڑھ کے آتے ہیں. اس کا مقدمہ بڑا اچھا ہے، آپ پڑھیں گے نا وہ بڑے مزے کی چیزیں، اس میں بڑی انپورٹنٹ چیزیں ملیں گی. مقدمہ ہمارے ہاں پرانے دور میں علماء لکھا کرتے تھے، اب نہیں لکھا کرتے، تو مقدمہ بہت انپورٹنٹ ہوتا تھا. مقدمے میں آپ پوری کتاب کا نا منہج ہوتا بتاتے ہیں کہ اچھا میں نے اس کتاب کی کیا وجوہات ہے، اس میں کیا خاص بات ہے، میں نے کیوں لکھی، اور اس کے اندر کچھ اہم چیزیں ذکر کی جاتی تھیں. تو ہمارے ہاں آپ جو ہے نا آپ سمجھ لیں کہ وہ اس کے رجحان نہیں، مقدمہ اب ایک قسم کا پریفیس ہم نے اس کو آپ سمجھ لیں ایک قسم کی جسے کہتے ہیں نا ایک خانہ پوری کرنے، فارمیلٹی پوری کرنے کے لیے ہم کیا جاتا ہے. سوری میں اس کو آگے کر لیتا ہوں، یہ مقدمہ ہی چل رہا ہے. اچھا اب یہ دیکھیں، سر یہ عربک میں پڑھنا تو امپاسبل ہے ہمارے لیے، اس کو ہم میں آپ کیسے کو اردو بھی اردو میں کہاں سے پڑھ سکتے ہیں؟ اردو بھی نکال دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں یہ بھی ہم آپ کو اردو بھی نکال دیتے ہیں، نہیں اس بات ہے آپ کو زیادہ آسان. اچھا یہ ہماری کتاب و سنت .com ہے، یہ ہماری ویب سائٹ ہے، آپ کو پتا ہے اس کا، یہ کتاب و سنت .com بتایا آپ ہاں جی سر، اس کا پتہ. یہ جی ہمارے سر. یہ ہمارے شیخ جی جو سر. ہے نا، شیخ انس جو ہیں، یہ ان کی ماشاء اللہ ویب سائٹ ہے، یہ انہوں نے بنائی ہوئی ہے. آپ اس میں اردو کی کوئی بھی کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ جی میں نے اردو میں کر دیا آپ کو، ٹھیک ہے نا، یہ اردو میں ترجمہ ہے. اب آپ دیکھیں مثال کے طور پہ اس کو آگے لے کے چلتے ہیں ہم یہاں پہ درمیان میں، یہ مثال کے طور پہ آئے تھا، چلیں یہ رینڈملی آئے تھا. اچھا ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ اس کی تفسیر میں آئے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ یہاں پہ آئے
حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ یہ آیت اس شخص کے بارے میں ہے جو شخص کسی دوسرے کے مال کے حق پر، ٹھیک ہے نا، پہلی بات یہ آپ کو نظر آ رہی، پھر یہ دیکھیں حضرت مجاہد، سعید بن جبیر، اکرمہ، حسن قتادہ، سدی، مقاتل بن حیان، عبد الرحمن بن زید بھی بن اسلم بھی یہی فرماتے ہیں، باوجود اس علم کے کہ تو ظالم ہے جھگڑا نہ کر، مفہوم بیان کر رہے ہیں۔ بخاری مسلم میں حضرت ام سلمہ سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اب یہ حدیث آ گئی، یہاں پہ علماء کے اقوال آ رہے ہیں، ساتھ حدیث بھی آ گئی۔ اچھا آگے چلیں، آخر میں آ کے یہ سارے اقوال ذکر کرنے کے بعد ابن کثیر نا ایک بعض اوقات یہ ایک ان کا اچھا کام ہے کہ وہ سمرائز بھی کر دیتے ہیں اور کچھ نہ کنکلوژن بھی نکال دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں یہ آیت و یہ حدیث اس پر اس امر پر دلیل ہے کہ حاکم کا حکم، یعنی یہ ساری چیزیں انہوں نے ذکر کر دی، یعنی تفسیر بیان کرنے کے بعد روایات دیکھیں، آپ روایات ذکر کر رہے ہیں، اس کے بعد اپنا خلاصہ بیان کر دیا۔ آگے دیکھیں حضرت قتادہ فرماتے ہیں لوگوں سمجھ لو، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے ابن عباس فرماتے ہیں، اسی طریقے سے آپ کو یہ حدیث یہ دیکھ حدیث کر کے سیدنا علی سے ایک قول موقوف روایت بھی یہ مروی ہے۔ ابو داود الطیالسی جو ہیں وہ یہ فرماتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اسی طریقے سے آپ کو یعنی آپ کو بار بار اقوال نظر آئیں گے بہت زیادہ۔ محمد بن کعب فرماتے ہیں، تو اس طرح کر کے جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ دیکھ لیں، یہاں پہ زیادہ آپ کو وقد ذکر المفسرون من سلفی كالسدی باسناده ابو العالیہ وهب بن قال ابن ابی حاتم نے کہا حدثني جعفر بن احمد بن الحکم القومشی، پتہ نہیں کیا نام ہے ان کا، تو انہوں نے یہ کہا، پھر حاکم نے یہ کہا حدثنا، ٹھیک ہے نا، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں عبد بن حمید نے اپنی تفسیر میں یہ کہا، پھر ابو جعفر الرازی نے یہ کہا، پھر سدی نے یہ کہا، عمران بن عیینہ، عطا بن صائب، ابن عباس نے یہ کہا، ابن ابی حاتم نے یہ کہا، ابن ابی حاتم نے کہا۔ اچھا تفسیر ابن ابی حاتم بھی بڑی معروف ہے۔ اچھا اسی طریقے سے رجا بن سلمہ نے یہ کہا، عبد الرزاق نے کہا، تفسیر عبد الرزاق بھی بڑی مشہور ہے، انہوں نے وہاں سے بھی لی ہے۔ اسی طریقے سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث ہے، الزہری نے کہا، عبد الرحمن بن ہرمز العارج نے کہا، یعنی یہ ان کی پوری، انہوں نے دیکھیں آپ ہر جگہ اقوال آپ کو نظر آئیں گے، آپ کو روایات، یعنی آپ کو لگ رہا ہے جیسے آپ حدیث کی کتاب پڑھ رہے ہیں، تو یہ ساری اسے کہتے ہیں تفسیر بالمأثور۔ اچھا آپ کو میں ایک اور چیز دکھاتا ہوں، ایک چیز ہے الباحث القرآنی، آپ لوگوں کو پتہ نہیں اس کا پتہ ہے کہ نہیں، آپ کو بتایا کہ نہیں کسی نے؟ جی نہیں سر۔ نہیں سر، اس کا نہیں پتا۔ یہ عربی ہے، ہم نے نا ایک نا آپ کو، چلے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا، ہمارے پاس ایک نا ایک آن لائن ہماری یعنی شیخ انس جو ہیں ہمارے، جو اس پورے ادارے کے انچارج ہیں، اور یہ مثلا انہوں نے کتاب و سنت .com بھی ان کی ویب سائٹ مثلا انہوں نے تیار کروائی ہے پوری، اس پہ آپ کتابیں فری ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آپ کو تفسیروں میں دیکھیں، تفسیر میں آپ کو کتابیں بہت ملیں گی، کتاب یہاں سے آپ بنائیں گے، دیکھیں سیکشنز دیکھیں، اس میں خواتین کے حوالے سے اخلاق، آداب، ہر قسم کی کتاب آپ کو مل جائے گی ماشاء اللہ، ہزاروں کتابوں یعنی اپلوڈیڈ ہے، PDF آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی اردو کی کتاب آپ نے دیکھنی ہے اوتھینٹک تو آپ کو وہاں سے مل جاتی ہے۔ اب دیکھیں قرآن میں آپ آئیں، قرآن کے آگے فردر سیکشن ہے، قرآن متون تفاسیر میں آئیں آپ، یہاں پہ آپ کو دیکھیں کتنی تفسیریں ملیں گی۔ احسن الحدیث تفسیر پارہ عامہ، اس کے مصنف کون ہے؟ ڈاکٹر محمد قاسم۔ احکام البسملہ، بسم اللہ کے احکام، احکام القرآن، امام جساس جو ہیں ان کی مشہور تفسیر ہے۔ احکام قرآن مجید کے اندر جو ایسی آیات ہیں نا جس میں کوئی فقہی احکام بیان کیے گئے، ان کے اوپر الگ تفاسیر علماء نے لکھی ہیں، مرتب کی ہیں، ان میں سے یہ امام جساس کی ہے۔ پھر اعراب القرآن و تفسیر، التبیان فی تفسیر، یہ امام ابن جماعہ کی ہے۔ پھر شیخ عمر فاروق کی ایک فرقان ہے۔ اس طرح کر کے نا آپ کو یہاں پہ ابن کثیر بھی مل جائے گی، اس طرح دیکھیں الفوائد التفسیر السلفیہ، پھر اس کے بعد یعنی آپ کو اس طرح کر کے تفسیر سے متعلق جتنی کتابیں ہیں نا وہ یہاں پہ آپ کو ملیں گی۔ دیکھیں تفسیر ابن عباس بھی، اچھا سبحان اللہ، دیکھیں تفسیر ابن عباس جلد اول، بعض علماء نے تفسیر ابن عباس جو ہے وہ بھی نقل کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر یہ تفسیر ابن کثیر آ گئی، ٹھیک ہے نا، جلد اول، تو آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو باقی تفسیر احسن البیان بھی یہاں سے مل گئی۔ آپ کسی بھی کتاب کو پکڑیں گے، تفسیر احسن البیان، تفسیر مکی، یہ ساری آپ جب بھی کریں گے تو آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ ایک اور ویب سائٹ ہے ہماری یہاں پہ قرآن لائبریری، اس کے اندر نا بیسکلی ہمارا کیا ہے کہ وہ جو ہے ہماری نا کوئی 5-6 ویب سائٹس ہیں، ایک محدث ہو گیا، محدث فتویٰ ہو گیا، قرآن لائبریری ہوگی، تو ہمارے پاس نا یہ دیکھیں قرآن لائبریری کیسی ہے، قرات کے اوپر ہماری بہت بڑی لائبریری ہے، بہت زبردست یہ لائبریری ہے، یعنی اگر آپ لوگوں کو عربی آئے نا تو آپ اتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، سبحان اللہ کیا حیران ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے شاملہ اردو ہے، اس میں آپ اردو کتابیں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں، بڑی زبردست۔ اچھا یہاں پہ میں آپ کو ایک چیز دکھاتا ہوں، یہ قرآن الکریم جو ہے، یہ دیکھیں یہاں پہ آپ جب جاتے ہیں نا، شاملہ اردو ہماری ویب سائٹ ہے، آپ اس میں یہاں پہ آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ پاس آپشنز دیکھیں کتنی، تفسیر، آپ ترجمے، یہ ایک آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، مثال کے طور سورۃ البقرہ، سورۃ آل عمران کو ہم کھولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب سورہ آل عمران کی آیت نمبر ہم جاتے ہیں یہاں سے، یعنی مثال کے طور پہ آگے چلتے ہیں، یہ آیت ہے۔ اب آپ دیکھیں اس کی تفسیر، آپ اس آیت پر آئے ہیں نا تو آپ اس کا ترجمے، اگر آپ کہتے ہیں اس آیت کے مجھے مختلف اردو میں، یہ صرف اردو کی ویب سائٹ ہے، ہم نے
اس کے مجھے ترجمہ آپ سلیکٹ کریں. تیسیر القرآن، تیسیر الرحمن، ترجمان القرآن، سراج البیان، فہم القرآن، ترجمہ عبدالسلام بھٹوی. آپ کوئی بھی سلیکٹ کر لیں، عبدالسلام بھٹوی کو، یا پھر ہم کر لیتے ہیں سراج البیان، عبدالسلام بھٹوی کو ہم کر لیتے ہیں ترجمہ. اب یہ دیکھیں ترجمہ چینج ہو گیا. اچھا اب آگے تفسیروں میں آئیں. یہ تو ہو گیا آیت، اس کا تفسیر. اب ذرا تفاسیر میں آئیں. تفسیر دیکھیں کتنی آپشنز ہیں آپ کے پاس، ساری اردو تفسیریں. تفسیر سنائی، تفسیر سعدی، تفسیر ابن کثیر. آپ تفسیر ابن کثیر کھولیں گے یہاں سے تو یہ دیکھیں یہ اس آیت کی اسپیسیفکلی تفسیر یہاں پہ مل جائے گی. آپ اس کو کاپی پیسٹ بھی کر سکتے ہیں، آپ اس کو بڑا کچھ کر سکتے ہیں. اس طریقے سے آپ کوئی بھی آیت کی تفسیر وغیرہ، بڑا آپشن ہے اس میں، سبحان اللہ. تو یہ اس طرح کر کے آپ اس طرح کے ٹولز کو یوز کریں تفسیروں سے خاص طور پہ. اور یہ جو اس میں بھی نا جو تفسیر، یہ جو یہاں پہ تفاسیر ذکر کی ہے نا، یہ ساری تفاسیر تفسیر بالمأثور ہیں، تفسیر بالرائے نہیں ہے. بتانے کا مقصد آپ کو یہ تھا کہ آپ ان تفاسیر کے اندر کیا دیکھیں گے، جنرلی کہ اعتماد کیا جاتا ہے اقوال پر، کلاسیکل اسکالرس کے اقوال پر اعتماد کیا جا رہا ہے. اچھا ابن عباس کیا کہتے ہیں، ابن جریر طبری کیا کہتے ہیں، فلاں کیا کہتے ہیں، فلاں عبد الرزاق کیا کہتے ہیں، ابن ابی حاتم کیا کہتے ہیں، عبداللہ بن عباس کیا کہتے ہیں. اس طرح کے بڑے بڑے نام آپ کو بار بار کامنلی نظر آئیں گے. اس سے پتہ چل رہا ہے، اسی لیے آپ دیکھیں گے تفسیر بالماثور جتنی بھی تفاسیر ہیں آپس میں، اس کیٹیگری کی اکثر تفاسیر میں اختلاف بہت کم ہوتا ہے، کنکلوژنز آلموسٹ سیم آ رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے نا. تو تفسیر بالماثور اصل میں وہ تفسیر ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر ہے، کیونکہ اس کے اندر اصل میں محفوظ کیا جاتا ہے یعنی اللہ کے رسول کے اقوال یا صحابہ کے اقوال. وہی جو ہم نے پورا تھیسس ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے قائم کیا نا، کہ اصل میں قرآن مجید کی وحی کی انڈرسٹینڈنگ جو محفوظ کی ہے وہ اصل میں انہوں نے محفوظ کی ہے. اچھا جی، تو کہنے کا مطلب ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی تفسیر میں. ہاں حماس بھائی سے بھی پوچھ، حماس بھائی. اچھا تو میں بتا یہ رہا تھا کہ تفسیر بالماثور آپ کو نا یہ چیزیں نظر آئیں گی، کیونکہ تفسیر بالماثور میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں ریلائی کیا جاتا ہے کلاسیکل اسکالرشپ کے اوپر. ٹھیک ہے. اچھا جی اب آتے ہیں، میں نے آپ کو یہ تھوڑی بہت باتیں سمجھائی ہیں، آپ کو آئی ہوپ کہ تھوڑی بہت سمجھ آ گئی ہوں گی نا. اچھا جی اب آتے ہیں ہم اپنے اوپر. اچھا دوسری جو تفسیر ہے یہ تفسیر بالرائے ہے، بالرائے ہے. اچھا رائے، تفسیر بالرائے کیا ہوتی ہے؟ اچھا علماء نے تفاسیر مختلف وجوہات کی بنیاد پہ لکھی ہیں. کچھ علماء نے تفسیر کو، یعنی تفسیر بالماثور اصل میں وہ تفسیر ہے، تفسیر بالماثور اصل میں وہ تفسیر ہے جس پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انڈرسٹینڈنگ پہ ریلائی کیا جاتا ہے، جس میں اپنی انڈرسٹینڈنگ کم ہوتی ہے. بیسکلی یہ دیکھا جاتا ہے کلاسیکل ریسورسز، اور سب سے زیادہ تفسیر بالماثور وہی ہوگی جس میں سب سے زیادہ آتھینٹک روایات اور سب سے زیادہ روایات اکٹھی کی جائیں. ٹھیک ہے نا، ڈیفینیٹلی. تو ایک یہ چیز ہے. اور تفسیر بالرائے یہ ہے کہ ایک بندے کی اپنی پرسنل اوپینین کی بنیاد پر ایک تفسیر ہے. مثال کے طور پہ اس میں ہمارے پاس کچھ تفاسیر آتی ہیں. مثال کے طور پہ ایک تفسیر ہے، میں آپ کو بہت زیادہ کامنلی استعمال ہوتی ہے، اس کا نام ہے تدبر قرآن فار ایگزامپل. ٹھیک ہے نا. اب یہ قرآن مجید کی ایک ایسی تفسیر ہے جو مثال کے طور پہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر آپ کو یعنی چیزیں نظر آئیں گی. یعنی وہ ایسی تفسیر، یہ ایسی تفسیر ہے جس کے اندر اصل میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ آتھر کی اپنی انڈرسٹینڈنگ اس میں انوالوڈ ہے. یعنی احادیث پہ یا کلاسیکل انڈرسٹینڈنگ کے اوپر ریلائے زیادہ نہیں کیا گیا نا. یہ تدبر قرآن جو ہے یہ بیسکلی ہے مشہور جو مصنف ہیں امین حسن اصلاحی صاحب، ان کی تفسیر ہے، جو بیسکلی آپ سمجھ لیں کہ ان کے شاگرد ہیں، جن کے یعنی جاوید احمد غامدی اپنے آپ کو ان کا شاگرد کہتے ہیں ان کے نا. تو یہ تفسیر تدبر قرآن جو ہو گئی، یہ بیسکلی ایک قسم کی آپ سمجھ لیں تفسیر بالرائے ہے ایک قسم کی. اسی طریقے سے آپ کو کچھ مکسچر نظر آتا ہے تفہیم القرآن کا بھی. ٹھیک ہے نا، جس کے اندر بیسکلی ایک آتھر جو ہے، اچھا اس بات سے بھی صرف نظر کہ وہ رائے ٹھیک بھی ہے کہ غلط، ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں تفسیر بالرائے کی ایک قسم ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے عربی تفاسیر کے اندر آپ کو تفسیر کشاف ہے وہ نظر آتی ہے. زمخشری، علامہ زمخشری ہیں، مشہور ایکسپرٹ تھے، معتزلہ کے امام تھے، ان کی تفسیر ہے. تفسیر فخر الدین رازی ہے، تفسیر الکبیر، امام رازی جو مشہور ہیں ان کی کتاب ہے تفسیر الکبیر عربی میں، وہ بیسکلی تفسیر بالرائے کی ایک قسم ہے آپ سمجھ لیں. تو اس میں آراء ذکر کی گئی ہیں، اس میں اس چیز کا کم لحاظ کیا گیا کہ فلاں کیا کہتا ہے فلاں کیا کہتا ہے. اس میں اصل میں یہ چیز ہے کہ جی اصل میں منطقی لاجک فلسفہ اور اس طرح کی اپنی انڈرسٹینڈنگ یا اپنی جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہوئی ان آیات کو پڑھ کے، تو وہ جو ہے نا اس میں تفسیر اس میں کیا گیا. اچھا کچھ اسکالرز ہیں جنہوں نے بیسکلی کیا کیا کہ لنگوسٹک اعتبار سے یعنی لینگویج کی بنیاد کے اوپر جو ہے نا وہ تفسیریں لکھی. مثال کے طور پہ اس میں سے ہے تفسیر ابو حیان کی جو ایک تفسیر ہے، اس کا نام میں بتاتا ہوں کیا نام ہے، تفسیر البحر المحیط. ہاں یہ البحر المحیط جو ہے نا یہ بیسکلی تفسیر ہے جس کے اندر بنیادی طور پہ بیسکلی عربی زبان اور اس چیزوں کے اوپر خاص طور پہ اہتمام کیا گیا. تو اچھا میں آپ کو دکھاتا ہوں ادھر آپ کو میں آن لائن آپ کو نا چیزیں دکھاتا ہوں. یہ ایک کتاب، ایک ویب سائٹ ہے
عربی کی ہے، لیکن چلے میں آپ کو بتا رہا ہوں تاکہ آپ ماشاءاللہ آپ عربی سیکھ ہی لیں گے بعد میں، تو آپ کو ایک کچھ چیزیں مثلا یہاں پہ نظر آئیں گی. مثال کے طور پہ اب آپ کے سامنے اسکرین شیئر ہو رہی ہے. اب یہ دیکھیں جامع البیان ہے، ابن جریر طبری کی تفسیر ہے، تفسیر القرآن العظیم ہے اس ویب سائٹ کے اندر. الجامع لاحکام القرآن ہے، امام قرطبی کی ہے، امام بغوی کی معالم التنزیل ہے. اچھا یہ جو چار ہے نا، یہ امہات ہیں، یعنی یہ وہ تفسیریں ہیں جو کہ بڑی مشہور سمجھی جاتی ہیں اور جن کے اوپر بہت زیادہ رلائے کیا جاتا ہے کلاسیکل تفسیر. اب دیکھیں امام جریر طبری جو ہے ان کی ڈیتھ کیا ہے 310 ہجری میں، اور ابن کثیر کی ہے 774 ہجری میں، القرطبی جو ہے یہ ہے 671 ہجری میں، اور امام بغوی کی 516 ہجری میں ڈیتھ ہے. ٹھیک ہے نا، 11 جلدوں پہ ہے معالم التنزیل. اچھا یہ جو ہے یہ جو تفسیر ہے خاص طور پہ، اور پھر اس طریقے سے ابن تیمیہ ابن قیم رحمہ اللہ کی بھی ایک تفسیر ہے، اور اس طریقے سے ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی بھی اپنی ہے، ابن قیم کی بھی ہے، ان کے شاگرد جو ہیں ابن تیمیہ کے شاگرد ابن قیم بھی ہیں، ابن کثیر بھی ہیں بہرحال. اچھا ابن قیم رحمہ اللہ اور ابن تیمیہ کی جو جلدیں ہیں تفسیر ہے، یہ بیسیکلی اصل میں ان کی مختلف، انہوں نے پراپر کوئی کتاب تفسیر نہیں لکھی، لیکن ان کی کتابوں میں جو آیات کی انہوں نے تشریح تفسیر بیان کی ہیں، معنی بیان کر رہے تھے، ان کو اکٹھا کیا، کمپائل کیا گیا. اس طرح ابن قیم رحمہ اللہ کی بھی ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے ان کی مثال کے طور پہ مختلف ہے. اب یہ دیکھیں اب عربی زبان میں لغت اور بلاغت کی تفسیر ہے خاص طور پہ البحر المحیط جو میں آپ کو ابو حیان کی بتا رہا ہوں، یہ 747 ہجری کے ہیں. تفسیر اسی طریقے سے آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل الکشاف ہے، یہ بھی جو ہے لینگویج کے اعتبار سے انہوں نے فوکس کیا ہے. ٹھیک ہے نا، تو اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ مختلف علماء نے مختلف چیزوں کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ، اچھا یہ بہت اچھی ہے ابن جزئی کی ہے التسہیل لعلوم التنزیل، بہت اچھی تفسیر ہے. تو آگے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ تفسیریں جو ہے علماء نے مختلف مقاصد کو سامنے رکھ کے لکھی ہیں. تو بنیادی طور پہ جو تفسیر بالمأثور ہے وہ میں نے آپ کو بتایا، جو آپ کو شروع میں میں نے آپ کو بتائی تھی وہ ہے. باقی یہ تفسیر بالرائے کے اندر عام طور پہ ابو حیان جو ہیں البحر المحیط جنہوں نے لینگویج پر فوکس کیا، تفسیر کشاف جو ہے جو علامہ زمخشری کی ہے، ان لوگوں نے کیا. تو یہ سارے بیسکلی اوپینین کے اوپر بیسڈ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے تو پورا تھیسس قائم کیا کہ تفسیر وہ ہوتی ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ کی مراد ہے، جو شارع کی مراد ہے، یعنی جو کلام جس کا ہے اس کی مراد کو تفسیر کہتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اب ایک بندہ اب، اور ہم نے یہ بھی ثابت کیا کہ اپنے کلام کا مفہوم بیان صرف وہی کر سکتا ہے جس نے وہ کلام کہا ہے. تو ظاہر ہے پھر ہمارے تھیسس کے مطابق اصل تفسیر وہ تفسیر بالمأثور ہوتی ہے. اصل تفسیر کون سی ہے؟ وہ تفسیر بالمأثور ہے. تو اور تفسیر بالمأثور محفوظ ہو چکی، ریکارڈ کر چکی، تو اس لیے ایکچوئل میں تفسیر جو اصل تفسیر، یعنی وہ تفسیر جو اللہ کی مراد ہے، جو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں، وہ تفسیر بالمأثور میں محفوظ ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پھر تفسیر بالرائے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض علماء تو تفسیر بالرائے کو ویسے ہی غلط سمجھتے ہیں کہ اپنی رائے سے کوئی بات کرنا تو ویسے ہی غلط ہے. اس کے بارے میں ایک حدیث بھی ہے، من قال فی القرآن برأیہ فلیتبوأ مقعدہ من النار، کہ جس بندے نے قرآن مجید میں اپنی رائے سے کوئی بات کی وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے. اور اپنے رائے سے قرآن مجید کے بارے میں کوئی بات کرنا بہت بڑی بات سمجھی جاتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے قرآن مجید اللہ کا کلام ہے. آپ اپنی مرضی سے کیسے کہہ سکتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کا بات کا مطلب یہ نہیں، اللہ کے کلام کا مطلب یہ. تو علماء نے اس پہ بہت سختی کی ہے. لیکن بہرحال صحیح اس پہ بات یہ ہے، جیسے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اور دیگر نے بات کی، کہ تفسیر بالرائے کی اجازت ہے. اور کیوں اجازت ہے؟ اصل مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیے ایک مسئلہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، مثال کے طور پہ ہمارے ایک استاد نے ایک مطلب سمجھایا، انہوں نے کہا کہ بعض اوقات نا ایک چیز ہوتا ہے، ایک اس کا پرائمری آبجیکٹو ہوتا ہے اور ایک اس کا سیکنڈری آبجیکٹو ہوتا ہے. پرائمری آبجیکٹو جو ہے نا اور سیکنڈری آبجیکٹو جو ہے نا، ان دونوں میں فرق ہو سکتا ہے. مثال کے طور پہ جیسے میں کہتا ہوں موبائل فون کا پرائمری آبجیکٹو کیا ہے؟ تو اس کا پرائمری آبجیکٹو آبویسلی یہ ہوگا یعنی کمیونیکیشن. ٹھیک ہے نا، کسی سے بات چیت کرنا اور لانگ ڈسٹینس پہ کمیونیکیشن بنیادی طور پہ موبائل فون اسی لیے ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا پرائمری آبجیکٹو ہے. اچھا لیکن کیا اس موبائل فون سے صرف یہی کام لیا جا سکتا ہے؟ نہیں، obviously بہت سے کام، مثال کے طور پہ سے آپ پکچرز بھی لے سکتے ہیں. حالانکہ موبائل فون از ناٹ ایکچولی میڈ فار پکچرز، یعنی یہ کیمرہ نہیں ہے، اصل میں کیمرہ اس میں ایک ایڈیشنل فیسلٹی ہے، رائٹ. اسی طریقے سے موبائل فون کے اندر آپ وقت بھی ضائع کر سکتے ہیں، گیم بھی کھیل سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے آپ اس میں اور بھی کر سکتے ہیں، لیکن پرائمری آبجیکٹو کیا ہے؟ وہ بیسکلی اس کا کمیونیکیشن. اسی طریقے سے مثال کے طور پہ جو ہے چھری فار ایگزامپل کوئی مثال لے لیں، چھری کا پرائمری آبجیکٹو کیا ہے؟ چھری کا پرائمری آبجیکٹو کاٹنا ہے، لیکن چھری سے جو ہے وہ اور بھی مقاصد پورے کیے جا سکتے ہیں. مثال کے طور پہ بیگم جو ہے وہ شوہر کو ڈرا بھی سکتی ہے چھری سے، ٹھیک ہے، کہ آپ نے یہ نہ کیا تو میں آپ کے ساتھ یہ کر دوں گی فار ایگزامپل. ہم یہ اس کا سیکنڈری آبجیکٹو ہے، یہ پرائمری آبجیکٹو نہیں ہے. مطلب آپ بات سمجھ گئے ہوں گے، رائٹ. تو ایک چیز ہوتی ہے کسی چیز کا پرائمری آبجیکٹو جس کے لیے وہ ایگزسٹ کرتی ہے، اور ایک وہ ہوتے ہیں جو ایڈیشنل بینیفٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں، لیکن وہ اس کا بنیادی مقصد نہیں ہوتا.
اب قرآن مجید کا ایک بنیادی مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت، لوگوں کی گائیڈنس، جو اللہ کی مراد ہے. اچھا وہ اللہ کی مراد تو تفسیر بالماثور ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ چینج نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ محفوظ ہو چکی ہے، وہ بیان کر کی جا چکی ہے، اور اس میں ہماری کوئی عقل وغیرہ اور سمجھ نہیں. ہاں اتنی عقل انوالوڈ ہے کہ ہم اس کو سمجھ سکیں، لیکن مینلی اس کو جو ہے اپنی طرف سے قرآن مجید کو خود سمجھنا کہ میں نئے سرے سے بغیر تفسیر بالماثور کے قرآن کو سمجھوں، یہ ٹھیک نہیں ہے. فہمت؟ اچھا اب تفسیر بالرائے کیا ہے؟ تفسیر بالرائے میں اصل چیز یہ ہوتی ہے کہ، لیکن آپ کو پتا ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس کے اندر تو ایسے ایسے علوم ہیں، جیسا کہ ہم نے ابن تیمیہ رحمہ اللہ بھی اس کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اگرچہ یہ حدیث ویک ہے لیکن اس پر علماء کا اعتماد ہے، اور ظاہر ہے یہ بات میں کوئی وہ والی بات بھی نہیں ہے، دو رائے نہیں ہے کہ لا تنقضی عجائبہ، کہ قرآن مجید وہ ایسی کتاب ہے جس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو سکتے. یہ ایسی کتاب ہے کہ پوری دنیا کے علماء اس سے فائدہ اٹھاتے رہے تو وہ کبھی بھی اپنی علمی پیاس اس سے بجھا نہیں سکتے، کیونکہ اس میں اتنے علوم اللہ نے اکٹھے کر دیے. رائٹ؟ اچھا جب اللہ نے اتنی علوم اکٹھے کر دی ہیں تو اب مسئلہ یہ کہ وہ علوم تو ظاہر رائے ہے، وہ اللہ کی مراد تو نہیں ہے. مثال کے طور پہ کچھ لوگ سائنٹیفک میریکلز اس سے پروو کرتے ہیں، کچھ میتھمیٹیکل میریکلز پروو کرتے ہیں، کچھ سائیکالوجی نکالتے ہیں اس میں، کچھ سوشیولوجی کے پرنسپلز اس سے نکالتے ہیں، کچھ پولیٹکس کے اصول نکالتے ہیں. اب قرآن مجید تو ظاہر ہے ایک ایسا سمندر ہے جسے آپ بہت کچھ نکال سکتے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں سیکنڈری بینیفٹ ہے. اصل مقصد قرآن کا وہ تھا، وہ سائیکالوجی نہیں ہے، وہ سائنس نہیں ہے، وہ بیسکلی اس طرح کے اصول بیان کرنے نہیں. اصل اس کی انسان کی رہنمائی اور گائیڈنس ہے جو تفسیر بالماثور ہے، جو بیان ہو چکی. اس سے ایڈیشن جتنی بھی بینیفٹس ہیں وہ رائے ہے. اچھا اب رائے جو ہے وہ بینیفٹس آپ حاصل کر سکتے ہیں، بالکل لے سکتے ہیں، لیکن کبھی بھی وہ قرآن مجید کا پرائمری آبجیکٹو نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، وہ پرائمری آبجیکٹو نہیں ہے، وہ سیکنڈری آبجیکٹو ہے. ٹھیک ہے نا، اور سیکنڈری آبجیکٹو کا تبھی فائدہ ہوتا ہے جب پرائمری آبجیکٹو آپ کا ظاہر ہے پورا ہو رہا. ٹھیک ہے نا. تو اب علماء نے کہا تفسیر بالرائے دو طرح کی ہے. ایک رائے جو ہے جو کہ قرآن مجید کے یہ تفسیر بالماثور کے مطابق ہے، وہ جو تفسیر بالماثور کے مطابق ہے یا ایٹ لیسٹ اس کے مخالف نہیں ہے تو وہ تو بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی رائے نہیں، وہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں. لیکن ایک تفسیر وہ ہے جو کہ اس کے مخالف ہے، جو باقاعدہ ایک ایسی آپ نے نئی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کر لی، کوئی اپنی طرف سے کوئی باتیں بنا لی، یا پھر ایسی چیز جو تفسیر بالماثور کے مخالف ہے، یہ شریعت کے جنرل اصولوں کے خلاف ہے. ایسی اوپینین بھی تو ہو سکتی ہے، ظاہر ہے اوپینین تو انسان کا کچھ بھی ہو سکتا ہے. تو وہ چیز جو ہے وہ تفسیر بالرائے جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے. تو تفسیر بالرائے کی آگے علماء نے دو قسمیں بنائیں. ایک تفسیر بالرائے محمود ہے، محمود کا مطلب پسندیدہ، پریز وردی، اور ایک ہے مذموم، مذمت کردہ یا مذمت شدہ، جس پہ یعنی جس کو جو ان پریز وردی. تو تفسیر بالماثور اصل تفسیر ہے، تفسیر بالرائے جو ہے وہ سیکنڈری ہے. اس میں کوئی حرج والی بات نہیں، آپ قرآن مجید میں بیان کر سکتے ہو، اس میں سے علوم ڈرائیو کر سکتے ہو، اس سے بہت سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہو، لیکن کبھی بھی آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ اللہ کی مراد ہے. اللہ کی مراد وہ بیسکلی یہی ہے، اور وہ محفوظ ہو چکی ہے، اور وہ قرآن کا اصل آبجیکٹو ہے، اور جس بندے تک وہ پہنچ گیا اس کے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے. یہ ایکسٹرا چیزیں ہیں. تو اب ہم نے جب تفسیروں کو دیکھنا ہے دنیا کے اندر، تو اب جتنی بھی آپ کو ہزاروں لاکھوں تفسیریں نظر آتی ہیں، آپ نے دیکھتا ہے اس میں تفسیر بالماثور کون سی ہے. تفسیر بالماثور جو موجود ہے وہ تو آپ نے بینیفٹ اٹھا لیا. اب تفسیر بالرائے آگے اس کی ہزاروں قسمیں ہیں. کوئی لغت کو دیکھ کے تفسیر رکھ رہا ہے، کوئی سائیکالوجی کو سامنے رکھ کے تفسیر رکھ رہا ہے، کوئی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ ہے، پولیٹکس کو سامنے رکھ کے تفسیر کا سن رہا ہے، کوئی مختلف ایسپیکٹ کو سامنے رکھ کے قرآن مجید سے علوم نکال رہے ہیں. اور ڈیفینیٹلی ایز لانگ ایز وہ علوم تفسیر بالماثور کے خلاف نہیں ہے، دین کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے پرنسپلز کے خلاف نہیں ہے، تو آپ ان کو کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ تفسیر وہ پرنسپلز کے خلاف ہے، وہ رائے جو ہے بیسکلی وہ رائے ہے نا، آراء ہے، ایکسپرٹس کی آراء ہیں جو ان کی ایک اسپیسیفک فیلڈز ہیں، تو وہ چیز ایز لانگ ایز تفسیر بالماثور کے مخالف ہے، یا پھر وہ جنرلی شریعت کے اصولوں کے خلاف ہے، تو وہ چیز ٹھیک نہیں ہے. اب آخری چیز، ایک ترجمہ ہے دا نوبل قرآن، یہ دارالسلام نے ترجمہ تیار کیا. یہ اس کے دو آثر ہیں، ڈاکٹر محمد تقی الدین الہلالی اور ڈاکٹر محمد محی الدین خان. یہ جو ڈاکٹر محمد محسن خان اور تقی الدین ہلالی، یہ دو اسکالرز ہیں. انہوں نے ایک قرآن مجید کا انگلش میں ترجمہ کیا. عام طور پہ سوال ہوتا ہے کہ اچھا کون سا ترجمہ اچھا ہے؟ تو وہ ترجمہ اچھا ہے بردرز اینڈ سسٹرز، اور کہ جو بیسکلی تفسیر کو سامنے رکھ کے رکھا گیا ہے، تفسیر بالماثور کو سامنے رکھ کے جو ترجمہ کیا گیا ہے، بیسکلی وہ ہے اصل ترجمہ، اور وہی فائدہ مند ترجمہ ہوتا ہے، وہ اصل ترجمہ ہوتا ہے. تو ترجمہ تفسیر بالماثور کو سامنے رکھے بغیر ترجمہ کرنا وہ بعض اوقات پرابلمٹک ہو سکتا ہے، کیونکہ اصل تو معنی جو ہے وہی ہے نا جو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا ان آیات کا، تو ان کو سامنے رکھ کے معنی بیان کرنا یہ اصل بینیفیشل ہوتا ہے. اب آپ کو یہ تفسیر دا نوبل قرآن جو ہے اس کا دکھاتا ہوں. اچھا اس طریقے سے تفسیر عبد الرحمن یہ جو ہے نا، جو میں نے آپ کو بتایا تھا، یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں، شیئر کرتا ہوں. یہ جو مثال کے طور پہ اس میں بھی اس چیز کا اہتمام کیا گیا ہے. سوری، یہ مثال کے طور پہ آپ دیکھیں کہ یہ جو ہے
یعنی یہ جو ترجمہ عبدالسلام بٹوی ہے نا، شیخ عبدالسلام بٹوی رحمہ اللہ فوت ہو گئے ہیں، بڑے اچھے عالم دین تھے، پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں. انہوں نے بھی جو ترجمہ کیا ہے نا وہ تفسیر کو سامنے رکھ کے کیا ہے. بہرحال میں آپ کو انگلش کا دکھانا چاہتا ہوں، جس کے اندر باقاعدہ اگر آپ یہ انگلش ترجمہ پڑھتے ہیں نا تو آپ کو جو ہے نا وہ اس کی ضرورت نہیں ہوتی. اچھا ایک اور ویب سائٹ ہے، اس کو میں بہت یوز کرتا ہوں، تنزیل.net، آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں، یہ بھی اچھی ہے ویب سائٹ. اب آپ کو اس کا ترجمہ دکھاتا ہوں. اچھا اس میں فائدہ یہ ہے کہ یہاں پہ آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں. یہاں پہ ٹرانسلیشنز میں آپ جائیں تو یہاں پہ دیکھیں صحیح انٹرنیشنل عام طور پہ یوز ہوتا ہے. ایک ہے ہلالی خان، یہ دیکھیں انگلش، یہ اگر آپ سوچیں. اچھا اب یہ دیکھیں، یہ یہاں پہ سورہ مریم میں آئے آپ ٹرانسلیشن میں. اب یہ دیکھیں اب یہ جو انگلش ہے نا اس کے اندر انہوں نے کیا کیا، جو ترجمہ کیا ہوا ہے نا یہ آپ کو بہت زیادہ بریکٹس نظر آئیں گے. اصل میں بریکٹس کیا ہیں، یہ بیسکلی دارالسلام نے ترجمہ تیار کیا، یہ بریکٹس اصل میں تفسیر ہے. یعنی ایک وہ بندہ جو چاہتا ہے کہ میں قرآن مجید کا ترجمہ پڑھوں لیکن مجھے صحیح آتھینٹک تفسیر کے مطابق ترجمہ آئے اور مجھے اس کے بعد تفسیر کو زیادہ دیکھنا نہ پڑے، اور اگر کوئی بہت مشکل کوئی معاملہ ہے، مقام ہے، تو میں اس کی تفسیر دیکھ لوں لیکن جنرلی مجھے ضرورت نہ پڑے، تو اس کو چاہیے کہ وہ اس ترجمے کا بینیفٹ اٹھائے. اب یہ دیکھیں انہوں نے کیا کیا، کاف ہے یا عین صاد ہے، آگے کے بریکٹ میں کیا لکھا ہے، دیز لیٹرز آر ون آف دی میریکلز آف دی قرآن اینڈ نن بٹ اللہ alone knows their meanings. یہ اس کی تفسیر ہے، یہ انہوں نے بریکٹ میں لکھ دیا. ٹھیک ہے نا. دس از اے مینشن the mercy of your Lord to slave Zakaria. ٹھیک ہے نا. اچھا آپ کو بہت سے اس میں نا آگے، یعنی تو میں یہ بتا رہا تھا کہ آپ دیکھیں کہ یہ جو اس طرح کر کے یعنی آپ کو فار ایگزامپل بریکٹس کے اندر یہ چیز نظر آتی ہے کہ جہاں پہ وہ اس یعنی الفاظ کے معنی بیان کر رہے ہوتے ہیں، مفہوم بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ آپ کو بہت سی جگہوں پہ اس طرح کر کے یعنی بریکٹس نظر آئیں گے جس میں وہ بیسکلی تفسیری معنی بیان کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کی یعنی بہت سی ایگزامپلز ہو سکتی ہیں. آپ اس کو ایکسپلور کیجیے گا، آپ کو انشاءاللہ خود پتہ چل جائے گا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ترجمہ ہے خاص طور پہ انگلش کا، اس کی اچھی بات یہ ہے کہ آپ کو خاص طور پہ یہ جو انگلش ترجمہ ہے اس کا، انگلش کا ترجمہ یہ ہے کہ وہ اس کے اندر باقاعدہ اس چیز کا لحاظ رکھا گیا کہ تفسیری جو معنی ہے اس کا بھی خیال رکھا جائے. باقی جو تراجم ہے ان کے اپنے فائدے ہیں، لیکن اس چیز کا مجھے فائدہ سب سے اچھا لگتا ہے یہ کہ تفسیر جو ہے خاص طور پہ تفسیر بالماثور جو ہے اس کو سامنے رکھ کے ترجمہ کیا گیا ہے. تو اس پہ بندہ ایٹ لیسٹ یہ کر سکتا ہے. اوبویسلی بریکٹس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے معنی ہیں، آپ کو بریکٹس کو زیادہ یعنی وہ کرنے کی ضرورت نہیں. اگر آپ کہتے ہیں نہیں مجھے صرف ترجمہ ملے تو ناٹ نیسسرلی کہ آپ کو بریکٹس کو دیکھنا ہے، لیکن یہ جو بریکٹس ہیں بیسکلی یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور اگر آپ ان کی تفسیر کھولیں گے اگر ریلیونٹ اس آیت کی تو آپ دیکھیں گے آپ کو یہ معنی جو ہے وہاں پہ مل جائے گا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں اس کی. ایک آیت میں آپ کو ٹھیک ہے، سورۃ الحاقہ. اچھا اب دیکھیں یہ ہے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اے نبی صلی اللہ وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ. اگر اے نبی صلی اللہ اگر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر کوئی اپنی طرف سے بات باندھ لیں. اصل میں کفار یہ کہتا تھا نا، کفار کہتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم علیہ باللہ اپنی طرف سے باتیں بنا کے لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ پہ ڈال دیتے ہیں کہ یہ اللہ نے کہی ہے، اپنی طرف سے باتیں بنا لیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اللہ کے رسول ہم تک میرے اوپر کوئی باتیں ہم پر کوئی بات بنا لیں لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں. اب دائیں ہاتھ سے مراد کیا ہے؟ کیا دائیں ہاتھ سے مراد بیسکلی اللہ کے رسول کا دائیں ہاتھ ہے، یا پھر اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ اللہ اپنے دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں؟ ٹھیک ہے نا. تو لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، تو ہم ان کو پکڑ لیں دائیں ہاتھ سے. ٹھیک ہے نا. دونوں مطلب ہے نا. ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، پھر ہم اس کی شہرک کو کاٹ لیں. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم سے کوئی چھڑانے والا بچانے والا نہیں ہوگا. اب اللہ تعالیٰ نے بڑے سخت الفاظ استعمال کیے بتانے کے لیے، اگرچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کبھی بھی نہیں کر سکتے، ظاہر نبی کی شان کے خلاف ہے، لیکن بتانا مقصود یہ ہے کہ نبی جو ہے اس کو بھی اس بات کی اجازت نہیں کہ وہ اپنی طرف سے کوئی بات شامل کر لے دین کے اندر اور کہہ دے کہ اللہ کی طرف اللہ نے بیان کی ہے. اب یہ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، اب اس کا ترجمہ، اب اسی تفسیر میں آپ کو دونوں مطلب مل جائیں گے. اب ذرا آپ اس کا ترجمہ دیکھیں. یہ دیکھیں، یہ ہلالی خان ہے، یہ دیکھیں، یہ اب آپ بریکٹ میں دیکھیے گا. We surely should have seized him by his right hand or with power and might. تو مفسرین نے اس کے دونوں مطلب لیے ہیں. اصل میں بال یمین کا مطلب ہوتا ہے قوت سے پکڑ لینا. ایک مطلب یہ کہ ہم اللہ کے رسول کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیں گے، اور ایک یہ ہے کہ ہم اس کو بڑے سختی سے پکڑ لیں گے. یمین کا مطلب دائیں ہاتھ سے پکڑنے کا عربی میں محاورہ بھی استعمال ہوتا ہے. تو آپ دیکھیں انہوں نے بریکٹ میں کیا کیا، اس کا مطلب بتا دیا. ٹھیک ہے نا. We surely should have seized him by his right hand، اگر انہوں نے اپنی طرف سے کوئی بات کر لی ہوتی، اور with power and might. تو یہ بریکٹ کا مطلب یہ اصل میں تفسیر میں آپ کو مل جائے گا. آپ تفسیر دیکھیں گے
تو جو ہے نا وہ آپ کو باقاعدہ اس میں اب یہ دیکھیں، ابھی ادھر بھی دیکھیں، یہ دیکھیں and verily we will know that there are some among you that belie this قرآن. اور اس کے اندر وہ ریفرنس کیا ہے؟ تفسیر الطبری والیوم 28 پیج 68. اور یہ دیکھیں پائس ریمائنڈر آف دا متقون. متقون کون ہے؟ پائس ہے. اس کے لیے آپ فلاں ورس اور یہ آیت نمبر دیکھیں تو اس کے اندر اس کا مفہوم بیان کیا بریکٹ کے اندر ہی. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس ترجمے کا کہ اس کے اندر آپ کو یہ دیکھیں یہاں پہ none will eat except the خاطئون جو ہے نا، یہ جو ہے نا لا یاکلہ الا الخاطئون، یعنی جہنمیوں کے اللہ تعالیٰ نے اللہ معاف کرے الیاذ باللہ ان کے نا کھانے کا ذکر کیا اور کہا کہ ان کا کھانا، یہ جو کھانا ہے غسلین جو ہے، یہ صرف خطا کار کھائیں گے، یعنی یہ جو خطا کار یا مجرم ہوں گے وہ کھائیں گے. اب مجرموں سے مراد کیا ہے؟ خطا کار کا مطلب کیا ہے؟ مفسرین نے مختلف بیان کیے ہیں. بعض مفسرین نے کہا اس سے مراد گناہ گار ہے، بعض نے کہا نہیں اس سے مراد کافر ہے، بعض نے کہا مشرک ہے، ETC. تو انہوں نے بریکٹ کے اندر خاتون کا ورڈ لکھ کے بریکٹ کے اندر بتا دیا سینرز ڈسبلیورز پولیتھی. یہ مختلف تفسیر ہیں اس کی. اگر آپ تفسیر میں دیکھیں گے تو آپ کو بعض مفسرین کہہ رہے ہوں گے خاتون سے مراد یہاں پہ گناہ گار ہیں، بعض کہہ رہے ہیں خاتون سے مراد یہاں پہ ڈسبلیورز ہیں، پولیتھیسٹ ہیں. اور یہ اختلاف تنوع ہے، جیسے ہم نے پہلے ہی پتا تھا کہ ان کا یعنی مسمہ ایک ہی ہے، یعنی تو الٹیمیٹ جو انڈیویجولی اینٹی ہے جس کی طرف ریفر کر رہے ہیں مختلف کوالٹیز ہیں، لیکن الٹیمیٹلی یہ ریفرنگ ٹو دا سیم انڈیویجول، سیم ٹائپ آف انڈیویجولز نا. تو اس میں اختلاف تنوع، اختلاف تضاد نہیں. تو آپ اس طریقے سے دیکھ سکتے ہیں کہ اس ترجمے کا ہے. تو میں یہ ترجمہ کافی ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ اس کو ضرور انشاءاللہ. باقی صحیح انٹرنیشنل بھی اچھا ہے یہ وہ، لیکن میں خاص طور پہ اس کو کرتا ہوں کیونکہ اس میں ایک ایڈیشنل بینیفٹ ہے جو باقی ترجموں کے اندر اس کا لحاظ نہیں رکھا گیا ہے. تو اس نے تو انہوں نے باقاعدہ اس کے بریکٹس کے اندر مینشن کیا. باقی جو اردو کا جو ترجمہ ہے خاص طور پہ وہ میں نے آپ کو بتایا عبدالسلام بن محمد کا بہت اچھا یہ تفسیر بھی ہے اردو کے اندر، جو سب سے اچھی پسندیدہ مجھے ہے تفسیر عبدالسلام. یہ ترجمہ بھی ہے، ان کی تفسیر بھی ہے، تو یہ یہاں پہ بھی ان کی موجود ہوگی. دیکھیں تفسیر ابن کثیر بھی، یہ ساری اچھی تفسیر ہے. احسن البیان بھی ہے، تفسیر الرحمن بھی ہے، تسہیل البیان بھی ہے. یہ جو ہے تفسیر القرآن عبدالسلام محمد، یہ اصل میں عبدالسلام بھٹنی جو ہے انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا اور تفسیر بھی کی ہے. یہ بہت اچھی ہے، میں نے بہت فائدہ اٹھایا اور یہ بہت زبردست ہے. آپ لوگ ضرور اس سے فائدہ اٹھائیں. تو بہت ریکمینڈیڈ ہے. آپ کو اس کی تفسیر دکھا دیتا ہوں. یہ ان کی جو ہے ان کی کتابیں ہیں، ان کی یہ عبدالسلام عالم دین ہے، بڑی مشہور، ان کی تصانیف ہے. تو ان کی تصانیف میں ان کی تفسیر بھی ہوگی. یہاں پہ یہ دیکھیں، یہ عبدالسلام تفسیر القرآن کریم، یہ 4 جلدوں میں ملتی ہے، بہت اچھی ہے. اچھا اس کا ایبریج ورژن بھی ہے جو 1 جلد میں ملتا ہے، مختصر اختصار، وہ ان کے اسٹوڈنٹ نے کیا ہوا ہے، وہ بھی بہت اچھا ہے. میرے پاس میں نے اس سے بھی بڑا فائدہ اٹھایا. رمضان کے اندر میں اسے تیاری کرتا ہوں، دورہ قرآن جو کروانا ہوتا ہے. یہ بہت اچھی ہے، یہ 4 جلدوں پر ہے. آپ اس کو ڈاؤن لوڈ آن لائن بھی کر سکتے ہیں اور آپ کو یہ وہ مل جاتی ہے، یعنی آپ کو ان ہارڈ کاپی میں مل جائے گی. دارالاندلس ایک ہے وہ ایک پبلشر ہے، یہ اس کی بہت اچھی پبلیکیشن ہے. آپ یہ لیں ان سے تو آپ کو یہ 4 جلدوں میں مل جائے گی. اور یہ میں سمجھتا ہوں ہر اسٹوڈنٹ آف نالج کے پاس ایٹ لیسٹ اردو کی آپ لوگوں کو یہ پاس ہونی چاہیے. 4 جلدوں پہ ایٹ لیسٹ 1 جلد والی ایبریج ورژن، اور آپ اس سے تیاری کیا کریں، اس سے پڑھا کریں. تو آئی ہوپ دیٹ آنسرز دا کوسچن. انشاءاللہ یہاں پہ ہم انشاءاللہ کنکلوڈ کرتے ہیں آپ کو آج کا انشاءاللہ. تو اس کے بعد ہم انشاءاللہ اگلے سیشن کے اندر بات کریں گے بیسکلی تفسیر کے، یعنی اصول تفسیر پھر ہم پراپر پڑھیں گے. تو ابھی ہم نے کنسپچوئل چیزیں میں نے سوچا کہ آج ریوائز بھی کر لیں. بہت سی چیزیں الحمدللہ ہم نے کور کی ہیں. تو اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاکم اللہ خیر. تو اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم. آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کی کلاس شروع ہو گئی ہے، تو آئی تھنک وی شوڈ conclude our session. چلے جی ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر جی، مع السلامہ، الى اللقاء انشاءاللہ سنلتقی غدا باذن اللہ. ٹھیک ہے نا، کل ہم انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.